دیتے ہوئے وہ شخص کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اللہ رب العالمین انسان کی ترجمانی کر رہا ہے جو آج کے ماحول میں انسان کے اندر پایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی غلط طرح کی ایک چیز انسان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس میں بہت سارے احکام ملوث ہیں اور بہت غلط طرح سے خیالات بھی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، یعنی بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو، دنیاوی ناز و نعمت کو، دنیاوی جاہ و جلالت کو، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، آخرت پر ترجیح دیتے ہو، دنیاوی ناز و نعمت کو ترجیح دیتے ہو، اور ابھی بہت سارے احباب روزہ نہیں رکھتے اور محلے کے ساتھ نکاحیں جھوٹے تھے، جب اللہ سے نہیں پھر انسان سے کیا ڈر۔ بہت سارے احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستوں، جو عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ انسان اس عمر میں پہنچنے کے بعد شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے، شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، شریعت کے تحت اس کو عمل کرنا ہے، اس کو ہم آپ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم اگر انہیں روزہ رکھائیں گے تو وہ بیمار پڑ جائیں گے، وہ کمزور ہو جائیں گے۔ یعنی ہم دنیاوی ناز و نعمت کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت ہی سب سے بہترین چیز ہے، آخرت ہی ناز و نعمت سب سے بہترین چیز ہے، آخرت ہی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے کہ ہمارے اندر جو بھی کمیاں ہیں آنے والے وقت میں ان کا سدھار کرے، اور جن لوگوں نے نماز پڑھی، جن لوگوں نے روزہ رکھا اور جو بھی نماز کے پابند ہیں، صحیح طور پر اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت پابند ہے، وہ لوگ کامیاب ہیں اور وہی جنت کے مستحق ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا، وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھاٹ میں ہے، انتظار میں ہے، تاک میں ہے۔ کس کے انتظار میں ہے؟ کس کے گھاٹ میں ہے؟ للطاغین مآبا، جو لوگ اللہ کے قانون سے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی نازل ہوئی کتاب کے تحت عمل نہیں کرتے ہیں، جو لوگ شرکسی پر تلے ہوئے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے نماز کا پابند ہونے کے لیے کہا، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے انہیں پڑھنے کا حکم دیا، وہ پڑھنا نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے بھائی اور بہنیں، ہمارے اعزاء و اقرباء، جن کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے کہا، رمضان کے روزے کی پابندی کرنے کے لیے کہا، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو گمراہ میں سے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو سرکشی کرنے والے ہیں، ایسے ہی لوگ کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ للطاغین مآبا، اور یہ کیسا ٹھکانہ ہے؟ کیا اس کے اندر جانے کے بعد انسان چند مہینے چھوٹ جائے گا؟ کیا اس کے اندر دنیا میں جیل کی طرح سے ایک جیل ہے کہ انسان جانے کے بعد عمر قید کی سزا ہے، یا کچھ دنوں کی چند ایام کی سزا ہے کہ بڑھاپا ہونے کے بعد اس کو چھٹی مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ لابثین فیہا احقابا، بلکہ اس کے اندر ہمیشہ زمانہ در زمانہ، وقت در وقت پڑے رہنا پڑے گا۔ لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کیا دنیا کی طرح سے جس طرح سے ہم کو ٹھنڈک گرمی محسوس ہوتی ہے تو ہم ٹھنڈا پانی کھوجتے ہیں، گرمی محسوس ہوتی ہے تو ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، یا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو گرم تلاش کرتے ہیں؟ کیا ایسے ہی وہاں بھی ملے گا؟ کیا ایسے بھی وہاں بھی کھانے پینے کی چیزیں ملے گی؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا،
پانی تو دور کی بات، ٹھنڈک تو دور کی بات، الا حمیما وغساقا، وہاں گرم گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، الا حمیما وغساقا، اور جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ، یہی ساری چیز انسان کا خوراک ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم حساب نفس کریں کہ آج ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، یا کیا کیا، کیا پایا۔ میرے بھائی اور دوستو، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے ہم آپ اپنے اندر سدھار لائیں، ورنہ اللہ کے عذاب کے سب مستحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ایسے فتنے سے ڈرو جو صرف اور صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ پہلے لوگوں کو بھی جب اللہ کا عذاب آیا تو اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی چلیں گے، اور آج یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کھاتے پیتے دیکھ کر کے ہراس کر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، یہی سوچ کر کے یہ روزہ نہیں جاتا اس کا معاملہ ہے۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، بلکہ اللہ کا عذاب ایسا بھی آتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی جہنم کی ہولناکی میں چلے جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ابھی وقت ہے کہ ہم آپ اپنی سدھار کر لیں اور ایسی جہنم سے بچ جائیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کس چیز سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کیا جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح سے ہے کہ لکڑی سے دھکے گی، لکڑی سے جلے گی، یا گھر پتوار جلے گا، یا گیس سے جلے گا؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو ان جہنم سے، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور وہ جہنم کیا دنیا کی طرح سے ہوگی کہ دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی بھی آپ پا سکتے ہیں کہ وہاں کے جو رہبار ہیں ان کو کچھ پیسہ وغیرہ دے کر کے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُم۔ اس جہنم پر سخت ترین فرشتے اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر ہوں گے۔ عَلَيْهَا مَلَائِکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ڈیڑھ دفعہ چالو ہوا چھوڑ دی ہوئی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اس لیے ابھی ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ورنہ قیامت کے دن ہمیں پچھتانا ہوگا، کیونکہ جہنم تو ایک ایسی چیز ہے جس پر اللہ رب العالمین نے سخت ترین نگہبان مقرر کیے ہوں گے۔ سرف الدین بھاؤ جاؤ دیکھو جنریٹر بھاؤ، سرف الدین جاؤ جنریٹر دیکھو۔ اللہ رب العالمین سخت ترین فرشتے مقرر کیے ہوں گے، تار چھوٹا بچے یار سے چوار، اور وہ فرشتے ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین جو انہیں کرنے کا حکم دے گا وہی کریں گے، اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں بہنوں، وقت کو غنیمت سمجھو اور اب دنیا مزرعۃ الآخرہ کے تحت دنیا کے اندر اپنا نام اعمال صحیح کر لو تاکہ اللہ کے ہاں کامیاب و کامرانی مل سکے، ورنہ یہ جان لیجیے کہ ہمیں بھی اسی جہنم سے دوچار ہونا پڑے گا جس جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ یہ فرمایا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو لوگ بھی روزے رکھے، اللہ رب العالمین ان کے روزہ کو، ان کے صوم و صلات کو، ان کے قیام اللیل کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی،
اللہ کے قانون سے پرتانی کی، اللہ کے قانون سے اعراض کیا، یا اسی طرح سے ہماری وہ مایا اور بہنیں جو اپنے شوہروں کو یا اپنے بیٹوں کو رمضان کے مہینے میں کھانا پکا کر کھلایا کرتی تھی، اللہ رب العالمین ایسی ماں بہنوں کو، ایسے بھائیوں کو، ایسے ذمہ دارانوں کو ہدایت دے کہ اگلے وقت میں ایسی غلطی نہ کرے، کیونکہ انسان کا اعمال کوئی انسان کے ساتھ جائے گا اور دوسری کوئی چیز انسان کے ساتھ جانے والی نہیں ہے، یعنی کوئی چیز انسان کے ساتھ جائے گی کوئی انسان کا عمل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنا نامہ اعمال صحیح کر لیں، تاکہ قیامت کے دن ہم اخروی ناز و نعمت سے، جنت کے ناز و نعمت سے فائدہ اٹھا سکے اور جنت کے حقدار ہو سکے۔ اب آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بھی بیمار حال ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے روزے دار تھے انہیں اب ہدایت و توفیق دینے والے، وہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو سدھار سکے اور آنے والے وقت میں ایسی غلطی نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو روزے دار ہیں یا ہم میں سے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے روزہ اور نماز کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار حال ہیں ان تمام لوگوں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہمارے والدین یا ہمارے اعزاء و اقرباء یا کوئی بھی مسلم آدمی جو وفات پا چکا ہے، اللہ رب العالمین ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے سیئات کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے حضور حاضر ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بہت ساری کامیاں ہیں، اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ استغفار نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک دنیا میں رہے ایمان کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک دنیا میں رہے عمل صالح کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک دنیا میں رہے آپس میں بھائی بھائی مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی غلطی سے یا کچھ کمی بیسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کے شکار ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب عطا فرما کہ اللہ رب العالمین لوگ اپنے ظلم سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری وہ مائیں، ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بزرگان دین جو بہت ہی بیمار ہیں، بسترے پر چکے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ اور اسی طرح سے ایک اور رکن نماز ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دین کے تمام ارکان کی اللہ رب العالمین عمل کرنے اور ان تمام ارکان کو حق المنظور ان پر عمل کرنے اور انہیں اللہ رب العالمین کے بتائے کردہ قوانین کے تحت اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو فقر و فاقہ کے شکار ہیں اللہ رب العالمین انہیں خوشحالی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو غریب لاچار ہیں، ہم میں سے بڑے بڑے لوگوں کو، مالدار لوگوں کو اپنے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے ایمان و اسلام کو رکھے، اللہ رب العالمین جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي
اللهم اشف عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلی اللہ